نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو وقت کے اوپر ادا کیا، اس کی محافظت کی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اس نے باقی نہ چھوڑی، نماز کو وقت پر ادا کیا، روز قیامت کا جب روز ہوگا تو وہ نماز اس کے لیے نور بھی ہوگی، برہان بھی ہوگی، دلیل بھی ہوگی اور نجات بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے، اور اس کے ساتھ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس نے محافظت نہ کی، یعنی ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، نماز کو پس پشت ڈال دیا، فرمایا جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ نجات ہے، اور نہ وہ قیامت کے روز یعنی اس کے لیے کوئی نجات کا سبب بنے گی، بلکہ اس کا حشر قارون، فرعون، حمان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کتاب کے اندر اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں جو مال اور دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ قارون دنیا کے ایک بادشاہ گزرا ہے، کافر تھا، مرتد تھا، اور اس کے بعد بہت سارے خزانے تھے، مال و متاع تھا، اور وہ قیامت والے دن کہے گا کہ مال کی وجہ سے میں تیری دربار کے اندر جھک نہ سکا۔ تو دوستانی جی وقار، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال و دولت، ہماری معیشت ہی اتنی ہے، مشغولیت ہی اتنی ہے، بھائی وقت ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بھائی ٹائم کیوں نہیں ملتا جب اللہ رب العالمین کی نماز کے لیے طواف کعبہ رک سکتا ہے، پھر کام کاج کیوں نہیں رک سکتے؟ بندہ دیکھے نا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ شریف ادا کرنے کے لیے جائے، تو جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے گرد، جب جوں بندہ جو ہے نا وہ اس کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جوں ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہیں پر طواف کعبہ رک جاتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن وہ عبادت بھی نماز پر قربان ہو جاتی ہے۔ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو جو ہی نماز کا وقت ہو، حکم یہ ہے کہ نماز کی تلاوت، جو تلاوت آپ کر رہے ہیں اس تلاوت کو وہیں پر موقوف کر دیں، پہلے نماز پڑھیں، بعد میں تلاوت جو ہے وہاں سے شروع کریں۔ تو دوستان جی وقار، نماز کے لیے ہمارے کام کاج رک جانے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مشغولیت دولت اور مال کی وجہ سے نماز ادا نہ کرے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اور جو حکومت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت والے روز فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی آج حاکم ہے نا، آج جو دنیا کے حاکم ہے، تو وہ ان کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکومت کی مصروفیات اتنی ہیں، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، جب کہ 23 گھنٹے بندہ اپنی مرضی کے گزارے، 23 گھنٹے، اور 23 گھنٹوں کے بعد 1 گھنٹہ باقی بچتا ہے 24 گھنٹوں کے اندر، تو وہ 1 گھنٹہ بھی میں کہتا ہوں اپنے وجدان کے ساتھ، اپنے پورے وثوق کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی پوری نمازوں، 5 نمازیں پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی چلے 1 گھنٹہ کر لے، 23 گھنٹے بندہ اپنی مرضی کے گزار لے، لیکن 1 گھنٹہ اپنے مالک کی برگاہ میں جھک تو جائے گا۔ 5 نمازوں پر کتنی دیر لگتی ہے، وہ اللہ کی نماز ادا کرے تو ثانی جی وقار وہ نماز قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا سبب ہوگی۔ اور وضو والے جتنے اعضاء ہوں گے، جو جن پر ہم پانی بہاتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وضو والے اعضاء سے نور چمک رہا ہوگا، دور سے پہچانے جائیں گے یہ لوگ، بے شک کروڑوں بندے کیوں نہ ہوں، اربوں خربوں بندے کیوں نہ ہوں، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ہر بندے کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سے وہ لوگ دور سے نظر آئیں گے کہ ان کے وضو والے اعضاء سے نور چمک رہا ہوگا، دور سے پہچانے جائیں گے یہ دنیا میں نمازی حضرات تھے، نماز پڑھنے والے تھے، اور یہ وضو کرنے والے تھے۔ اور فرمایا کہ جو حکومت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت والے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا جو وزارت، ملازمت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز سے محروم ہوگا
اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ ثانی دی وقار ان بڑے بڑے کافروں کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کا ذکر کیا اور مسلمانوں کا شمار کافروں کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ وہ بھی یہ کہتے تھے، انہیں بھی گھمنڈ تھا حکومت کا، وزارت کا، چودراہٹ کا، مصروفیات کا۔ ہم لوگ کہتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگر ان کے پاس ٹائم نہیں تھا آج ہم بھی یہ لفظ کہیں تو پھر ان کے اندر اور ہمارے اندر فرق تو نہ رہا۔ تو فرق تو یہی ہے کہ بندہ ہو خدا کا اور